بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی علالت۔ یہ موسم بہت خراب تھا، گرمی شدت کی پڑ رہی تھی۔ سلطان رحمہ اللہ اور اس کی فوج کے لیے محاصرہ کی مصیبت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کہ دفعتاً سلطان رحمہ اللہ بیمار پڑ گیا اور اتنی خطرناک حالت اختیار کر گئی کہ معالجوں نے تبدیلی آب و ہوا کی رائے دی۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو ڈولی میں ڈال کر حیران لایا گیا۔ یہ مقام آب و ہوا کے لحاظ سے بہت بہتر تھا۔ علالت کی خبر سنتے ہی سلطان رحمہ اللہ کا بھائی العادل حلب سے شاہی حکیم لے کر آیا، مگر حالت برابر بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ حیات سے تمام لوگ بالکل مایوس ہو گئے۔ خود سلطان رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچے گا، وصیت تک کر دی گئی، لیکن قدرت کو ابھی اس کا زندہ رکھنا مقصود تھا اور اس سے بہت اہم کام لینا تھے، اس لیے حالت نے یکدم پلٹا کھایا اور سلطان رحمہ اللہ خلاف توقع اچھا ہوتا گیا۔ فروری 1186 میں وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ اسی وقت موصل کا سفیر اس کے حضور مصالحت کی درخواست لے کر پہنچا۔ بیماری نے سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو بہت رحم دل بنا دیا تھا۔ اس نے اس دفعہ مصالحت کی درخواست کو رد کرنے کی بجائے قبول کر لیا۔ اس صلح کی شرائط حسب ذیل تھیں: نمبر 1، شاہ موصل شہر زور اور زابلی کے علاقے سلطان رحمہ اللہ کو نظر کر دیں گے۔ نمبر 2، شاہ موصل کی تمام قلمرو میں سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کیا جائے گا، اور شاہ موصل سلطان رحمہ اللہ کے نائب السلطنت کی حیثیت سے حکومت کریں گے۔ اس مصالحت کا اثر: اس مصالحت سے سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی قلمرو میں شمالی عراق اور کردستان کے علاقے شامل ہو گئے۔ اس کی حکومت پہلے سے زیادہ شاندار ہو گئی۔ اب جزیرہ، موصل، مریدین، کیفا اور اربیل میں ایک ہی سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری تھا، اور تمام اسلامی قلمرو ایک قوی مرکز کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ نصیر الدین کا انجام بد: نصیر الدین شیر کوہ کا بیٹا تھا۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے اسے اپنی بیٹی سے بیعہ کر حمص کی حکومت عطا کی تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی اس علالت سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا اور شام کے تخت پر قابض ہونے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں ہلائے۔ ابن اسیر کی روایت کے مطابق سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی صحت یابی کے فوراً بعد ہی نصیر الدین کی موت کی خبر عام ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ نصیر الدین کو زہر دیا گیا، لیکن اس کی موت جس طرح واقع ہوئی اس سے اس شبہ کی تصدیق نہیں ہوتی۔ موت سے پہلے وہ کسی دعوت میں شریک ہوا، وہاں جی بھر کر شراب پی اور بدہضمی کے باعث مر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نصیر الدین کی فرد شناس بیوی نے اپنے شوہر کی بے وفائی اور غداری سے متاثر ہو کر اسے سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ جیسے مفید اور مخدوم جہانیہ باپ پر قربان کر دیا ہو۔ اگر نصیر الدین کی بیوی نے ایسا کیا تو اس نے بہت بڑی قربانی کی، ملت کے لیے بیوگی کا لباس پہنا، اور سچ پوچھیے تو ایسی ہی عورتیں انسانیت کے لیے باعث فخر ہیں۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ حیران سے ہوتے ہوئے حمص آیا تو نصیر الدین کا یتیم بچہ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ شاید ماں اس کو لے کر اس کے نانا کے پاس آئی۔ نانا نے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، بیٹے کیا پڑھتے ہو ہونہار؟ اور ذہین نواسہ نے جواب دیا، قرآن شریف۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے کہا، کچھ سناؤ۔ اس نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ: وہ لوگ جو یتیموں کا مال غصب کر لیتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں، وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں اور ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ یہ سن کر ہنسا۔ اس نے بچے کی پیشانی کو دوبارہ چوما اور اپنی گود میں بٹھا کر کہا، بیٹے، میرے جیسا نانا تمہارے حق کو کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ کہہ کر چیف سیکرٹری کو بلا کر حمص کی جائیداد ہمیشہ کے لیے اس بچے کے نام لکھ دی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل
علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔